دوستو ایک بہت بڑا نیوز لے کر آیا ہوں جس کی وجہ سے افغانستان کے عوام اور افغانستان کا گورنمنٹ بہت زیادہ خوش ہے، اور جب آپ سنو گے تو کہو گے کہ واہ کیا بات ہے۔ یہ خبر اندر کی خبر ہے اور اب تک کے نیوز پیپر میں نہیں آیا ہے۔ بات بہت تگڑی اور سچی بات ہے۔ تو دوستو ہندوستان اور رشیا نے اب ٹان لی ہے کہ افغانستان کے لیے کچھ بڑا کرنے کا، اور افغانستان کا ہیلپ کریں گے اور سپورٹ کریں گے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں۔ اب یہ معاملہ، یہ بات جو چل رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا گیم ہے اور یہ ایک بہت بڑا پلان ہے رشیا اور ہندوستان کی طرف سے کہ افغانستان کا ہیلپ کس طرح سسٹمیٹکلی ہو جائے۔ جی ہاں دوستو، سب کو پتا ہے کہ افغانستان کا ڈیفنس سسٹم بہت زیادہ کمزور۔ اب ہندوستان کی طرف سے بجٹ اناؤنس کیا گیا ہے $300 ملین کا، جس کے ساتھ افغانستان کا ڈیفنس سسٹم، ڈرون سسٹم تگڑی کیا جائے۔ اور افغانستان کا ڈیفنس سسٹم اور ڈرون سسٹم سب کو پتا ہے کہ بہت زیادہ کمزور ہے، لگ بھگ نہیں ہے، وہ شمار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے دیکھا بار بار پاکستان کی طرف سے ڈرون آئے ہیں، وہاں پر ایئر سٹرائک کی ہے، اور کئی بار تو پاکستان مکر بھی گیا اور کہہ دیا ہے کہ ہم نے یہ ناپاک کام نہیں کیا ہے۔ لیکن سب کو پتا ہے کہ ایک ہی دیش کر سکتا ہے، وہ ہے پاکستان۔ افغانستان میں معصوم لوگوں کا مارنے کا کوئی منصوبہ بندی وہ اگر ہوگی تو صرف ہی پاکستان سے ہوگی۔ تو دوستو اس کو تگڑے کرنے کے لیے اب یہ $300 ملین یوز کیا جائے گی۔ وہاں پر ڈرون کے پائلٹ سب کے لیے یہ پیسے یوز کیا جائے گی طالبان افغانستان گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو یہ نیوز افغانستان کے لوگوں کے لیے، افغانستان کی گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور بہت بڑے عرصے سے ہم چیخیں مار رہے تھے کہ ڈیفنس کا کوئی تگڑا سا ایگریمنٹ ہو جائے، ڈیفنس کا کوئی تگڑا سا کانٹریکٹ ہو جائے دونوں دیشوں کے بیچ۔ اب رشیا بھی سامنے آ گیا ہے، اب یہ تینوں دیش مل کر بہت بڑا کچھ کرنے والا ہے۔ وہاں سب کو پتا ہے کہ رشیا اور انڈیا مل کر ملٹری اور ٹریننگ کر رہے ہیں، وہاں پر ان کی آرمی ٹریننگ کر رہی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ نیوز جب آئی اور یہ جب ہم نے سنا، اندر کی بات ہے، یہ جب ہم نے سنا تو دل باغ باغ ہو گیا بھائی صاحب۔ اب رشیا نے بھی کہا ہے کہ ہم کریں گے افغانستان کا ہیلپ MIG میگ کے ساتھ، کہ افغانستان کی گورنمنٹ طالبان کو گورنمنٹ کو دے دے اور وہاں پر وہ اپنے سیکیورٹی کو تگڑے کر سکے، اسپیشلی ڈیفنس کو۔ یہ 12 میگ فائٹر جیٹس ہے جو رشیا دیں گے افغانستان طالبان گورنمنٹ کو۔ اب تک پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنے عرصے میں ڈیلیور ہوں گے، لیکن یہ بات آ رہی ہے کہ افغانستان طالبان گورنمنٹ کو کہا گیا ہے کہ رشیا دیں گے یہ 12 کے MIG فائٹر جیٹس۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیورن لائن پر یہ جو ٹینشن چل رہی ہے، اور یہ جو بار بار پاکستان کی طرف سے اٹیکس ہو رہے تھے اور ہونے کے امکانات بھی ہے، کیونکہ یہ گندے لوگ پھر سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، وہاں پر معصوم سیویلین، بچے، عورتیں، کرکٹرز، کسی کو بھی یہ نشانہ بنا سکتے ہیں اور وہاں پر مار سکتے ہیں۔ یہ تو اتنے غیرتی نہیں ہے نا کہ سامنے آ جائے صرف معصوموں کو مارنا اور صرف سیویلین کو ٹارگٹ کرنا، یہی پاکستان کا کام ہے جو ہمیشہ ہندوستان میں بھی کرتا ہے اور افغانستان میں بھی کرتا جا رہا ہے۔ تو اب یہ جو پلاننگ کے ساتھ یہ پیسے اور یہ چیزیں جو یوز ہوں گے، وہاں پر افغانستان طالبان گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہزار آرمی کے 1000 کے تعداد میں آرمی والے وہاں پر ٹرین کیا جائے گی، جس میں اس کو سکھایا جائے گا، اس میں ڈرون پائلٹس ہوں گے، اس میں ڈیفنس سسٹم کا چلانے والے لوگ ہوں گے، کس طرح افغانستان کا ڈیفنس سیکیورٹی تگڑی کرنی ہوگی، کس طرح جواب دینا ہوگا، کس طرح اٹیک کرنا ہوگا دشمن پر، یہ ڈیورن لائن پر چلے گا۔ اور یہ طالبان گورنمنٹ کی طرف سے بات آئی ہے۔ یہ خبر سن کر بہت زیادہ خوش ہوا، اور جب بھی ہم کو کوئی بڑی نیوز افغانستان کے بارے میں کوئی پازیٹیو نیوز آتی ہے تو اس میں اگر دیکھو نا بھائی تو اس میں نام ہوگا ہندوستان کا۔ تو ہندوستان ہمیشہ افغانستان کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے، اور ہمیشہ ہی ایسا آگے جانے والا ہے، اور طالبان کی گورنمنٹ سے یہی امید ہے کہ یہ ریلیشن شپ اور بھی تگڑی کیا جائے، تاکہ اور بھی نہ آگے جائے اور بھی افغانستان کا ڈیفنس سسٹم ہو، ہر ایک ڈپارٹمنٹ ہو۔ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ ایسا ہی ریلیشن مضبوط ہو جائے، تاکہ افغانستان کے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں چینجز آ جائے، افغانستان کے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں ڈیولپمنٹ کا کام ہو جائے۔
اور یہ ہم نے دیکھا ہے، سالوں سے دیکھا ہے کہ ہر ایک جگہ میں جب ہندوستان کا نام جڑا ہے تو صرف اور صرف ہی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو اس سے جس لوگوں کو مرچی لگ رہی ہے اور جو پاکستان کی طرف سے ہے ایکس پر پوسٹ کر رہے ہیں، وہ بیکاری پوسٹ تو کر رہے ہیں، یہ تو صحیح بات ہے، اور لوگ ایکس پر پوسٹ کر رہے ہیں اور پاکستان پوسٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو پوسٹ کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ یہ اس ریجن کے لیے اچھا نہیں ہے کہ افغانستان اور ہندوستان کے بیچ اس طرح کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں، افغانستان اور رشیا کے بیچ اس طرح کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں. ہاں، یہ ریجن کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن وہ ریجن کے لیے اچھا ہے کہ آپ پیسے لے لو، کرائے کا ٹٹو بن جاؤ، کبھی امریکہ کا، کبھی کسی کا اور چلاؤ، حملہ کرو افغانستان پر، اور امریکہ کے ڈرون یوز کرو، ٹیسٹ کرو افغانستان میں. یہ اچھی بات ہے، یہ سیکیورٹی کے لیے اچھی بات ہے. یہ سیکیورٹی کے لیے اچھی بات ہے کہ آپ آ جاؤ افغانستان میں، وہاں پر ڈرون اٹیک کرو، سیویلینز کو مارو، بچوں کو مارو، کرکٹرز کو مارو، بے گناہ لوگوں کو مارو. یہ اچھا ہے اس ریجن کے لیے. پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے مطابق یہ اچھا ہے کہ پہلگام جیسے اٹیکس ہو جائے. یہ ریجن کے لیے بہت زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ٹینشن کی بات ہے کہ افغانستان اپنی ڈیفنس سسٹم کو تگڑا بنا رہا ہے. ان کا بھائی ہندوستان ان کا ہیلپ کر رہا ہے. ہندوستان ہیلپ کر رہا ہے افغانستان کا. مرچی تو لگے گی پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کو تو پتا ہے جب ڈیفنس میں ہاتھ ہوگا ہندوستان کا تو پاکستان کا تو بیڑا تو پہلے سے ہی پاکستان کا غرق ہے. اور کتنا غرق ہوگا اس میں یہ لاسٹ والا جو کیل ہے تابوت پر، یہ لگائے گا افغانستان لگائے گا، ہمر دے گا ہندوستان اور ہاتھ ہوگا افغانستان کا، اور لگائے گا یہ کیل اور کہے گا کہ ٹائپوس ہو جائے پاکستان کا. تو یہ نیوز جو آئی ہے اور یہ نیوز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خبر کہہ دو، نیوز کہہ دو، جو بھی کہنا چاہتے ہو، یہ سن کر ہر ایک پاکستانی کا دل دگ دگ کر رہا ہے. ابھی تک نیوز پیپروں میں نہیں آیا ہے، لیکن اس لوگوں کے پوسٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں ایکس پر کہ ریجن کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ بات ہے، یہ بات ہے. یہ کہانیاں پاکستانیوں کی طرف سے سٹارٹ ہو گئی ہے آلریڈی. اور جب نیوز میں آئے گا، یہ جو بات آفیشلی ہوگی، آفیشلی ہی سامنے آئے گا، ہندوستان وہاں پر اناؤنس کرے گا، افغانستان وہاں پر تھینک فل ہوگا اور تھینک یو کہے گا، تو اس وقت تو بھائی صاحب اور بھی مرچی زیادہ لگی گی. اور ہم کو پتا ہے اگر صرف رشیا ہوتا تو پاکستانیوں میں اتنا رونا دھونا نہیں ہوتا. اب ہندوستان کر رہا ہے، ہمارا بھائی کر رہا ہے، اور ہمارا بھائی جتنا بھی ہم دونوں بھائی نزدیک آ رہے ہیں، اس سے درد مل رہا ہے پاکستانیوں کا. کیونکہ پاکستانیوں کی سسٹم، پاکستانیوں کی آئیڈیولوجی میں انسانیت کے اگینسٹ کام ہے، اور ہندوستان کے سسٹم اور آئیڈیولوجی میں انسانیت کے لیے ہی کام ہے. یہ فرق ہے، اور یہ فرق چھوٹا سا آپ لوگوں کو لگے گا، لیکن یہ فرق سارا سسٹم کو چینج ہی کرتا ہے، سارے سسٹم کو ہلاتا ہے. تو ہندوستان کو ہم اگین تھینک یو کہنا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ تھینک فل ہے ہر ایک بھارتی کا جو ٹیکسز پے کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ملتی ہے مدد افغانستان کے لوگوں کو، افغانستان طالبان گورنمنٹ کو، اور ہر ایک بندہ جو افغانستان میں رہ رہا ہے بہت زیادہ تھینک فل ہے. جاؤ وہاں پر دیکھو، یہ جو آپ کہو گے کہ میں نے تو کہیں پر بھی یہ نہیں پڑھا ہے، نیوز میں نہیں آیا ہے، لیکن جب آپ پڑھو گے، یہ نیوز آئے گی اور دیکھو گے ریئیکشن افغانستان کے لوگوں کا، تو آپ کہو گے کہ یہ کتنی بڑی نیوز تھی اور افغانستان کے لوگوں کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ امپورٹنس وہ لوگ جانتے ہیں جس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں پٹھان ہے بھائی، دل کے صاف ہے، صاف ہی کہتے ہیں. ہمارا ایئر ڈیفنس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی ڈرون نہیں ہے، ڈرون کا پائلٹ نہیں ہے. اب یہ جو 1000 کے تعداد میں ایک آرمی، ایک گروپ بنائی جائے گی، اس کو ٹرین کیا جائے گا ایز اے ڈرون پائلٹ، اور اس کے ساتھ ڈرون چلانا، ایئر ڈیفنس کا سسٹم سکھانا، یہ سارا کام کرے گا ہندوستان، ہمارا بھائی، اور ہاتھ دے گا اس میں رشیا. پوتن جو پاکستانی بیکاری پیوٹن کہتے ہیں، پیوٹن اور مودی جی سے بہت زیادہ تھینک فل ہے. اور پیوٹن اور مودی جی افغانستان کے ساتھ کڑے ہیں اور کٹورے کو چپیڑے ماری گی. کٹورا تو ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے، آسم وا وہ نلہ کنجر مسلمان جو اسلام کو یوز کر کے اپنے لوگوں کو چورن کھلاتے ہیں، اس لوگوں کی خیر نہیں ہے.
اس لوگوں کو سبق ملنی چاہیے اور اس لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اب یہاں پر آپ کے وہ معاملے، وہ آپ کی دلالی، وہ آپ کی وہ جو کرائے کا ٹٹو بننا تھا، وہ اب نہیں چلنے والا ہے. اب وہ ٹائم فنش ہو گیا ہے. پاکستان تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا ہے. آج ہی کے دن بہت زیادہ اٹیکس ہوئے ہیں، کل کتنے اٹیکس ہوئے ہیں وہاں پر بھی ہے اور ٹی ٹی پی کی طرف سے. تو یہ تو بڑی بڑی کہانی، یہ بڑی بڑے جو کمنٹس آتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو وارننگز آتے ہیں پاکستان کی طرف سے، یہ صرف پسکیا ہے. اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے لوگ بھی یہ جو وارننگ دے رہے ہیں، ہمیشہ باتیں کر رہے ہیں، باتوں سے اچھا ہے کہ کام کرے. دیکھتے ہیں ہم نا، پاکستان کی طرف سے روزانہ 10-20 وارننگز آتے ہیں. ہندوستان خاموش ہے، اپنا کام ہی کر رہا ہے. زور ہے بازو میں، اور پھر جب آپریشن سندور جیسا آپریشن ہوتا ہے تو پاکستان کی دھجیاں اڑتی ہے، اور پاکستان کو ایسا سبق ملتا ہے کہ پاکستان کے آنے والے نسل یاد رکھے گی. یہ آپریشن سندور میں جس طرح ٹوکا ہے ہندوستان نے، دیکھو آپریشن سندور سے پہلے بھی اتنی بڑی ڈائلاگ بازی، اتنی بڑے سٹیٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے. سیدھا آنا ہے، ٹوکنا ہے، مروڑنا ہے، چپیڑے مارنے ہیں، منہ لال کرنا ہے اور جانا ہے. جس طرح ہندوستان کرتا ہے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ گھس کر ہی مارتا ہے. اب مودی جی کی وجہ سے وہاں پر کنگالو بھی رو رہے ہیں، وہاں پر بیکاری بھی رو رہے ہیں. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے بھائی کا قسمت بہت زیادہ خراب ہے. خراب اس لیے ہے کہ ہم کو اس طرح کے پڑوسی مل گئے ہیں کہ گند ہی گند ہے. ہمارے سے کے ساتھ بڑا بارڈر جو لگ رہا ہے، بارڈر نہیں سوری، ڈیورن لائن پر جو پڑا ہے وہ ہے بیکارستان، اور ان کے ساتھ بیکاری اور کنگالو دونوں ہیں. تو بیکاری اور کنگالو جتنا بھی چیخیں مارے، جتنا بھی اگینسٹ ہمارے کہہ دے، کہنے دو. ہم کو کام کرنا ہے اور ایسے ہی کام کر کے آگے جانا ہے. تو دوستو، ہمیں انسٹاگرام کنگالو کی زبان پر کہتے ہیں، انسٹاگرام پر فالو کرو. اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرو، اور اگر اچھی نہیں لگی، باڑ میں جائے ہم اور باڑ میں جائے ہماری ویڈیو. تو یہ تھی ہماری ویڈیو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم. بائے بائے اینڈ ٹاٹا. ہاں، بھولنے کا نہیں. جے ہند، جے افغانستان، جے انڈیا، جے افغانستان، جے ہندوستان، جے افغانستان.